أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب تک اللہ نے صدقات کا ذکر فرمایا، صدقات کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہوا، صدقات کی فضیلت اور اہمیت اللہ نے بیان فرمائی۔ صدقات کن چیزوں سے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صدقہ دیا بھی، آپ کو ثواب بھی نہیں ملا، آپ کے صدقات برباد ہو گئے۔ وہ اللہ نے سمجھایا، مثالیں دے کے اللہ نے سمجھایا۔ پھر صدقہ دینے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ابلیس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ فقر کا خوف تمہیں دلاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ صدقات کا مصرف اللہ نے ذکر فرمایا، غیر مسلم کو بھی نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، صدقہ چھپ کے دے یا کھل کے دے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اب یہاں سے کچھ مالی اصلاحات کا ذکر ہو رہا ہے، سود کا بیان ہے۔ 8 آیات میں اللہ نے سود کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد مقروض ہے، اس کو مہلت دینے کا بیان ہے، پھر مالی لین دین کو لکھنے کا بیان ہے۔ جب بھی خصوصاً ادھار کا لین دین کرو، آپس میں لکھو اس کو۔ اگر عافیت والی زندگی گزارنی ہے اس کو لکھو، اور پھر اس کے بعد گواہی کا مسئلہ ہے، گواہ کی ضرورت پڑے گواہ بناؤ، لکھنے کا مسئلہ ہے، رہن گروی رکھنے کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام معاملات اللہ تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور ضروری وضاحتیں وہ کر دیتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ قبروں سے جب اٹھیں گے میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، فرمایا لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو خپتی بنا دیتا ہے شیطان، جس کو بدحواس کر دیتا ہے شیطان، جس کو پاگل بنا دیتا ہے شیطان، من المس، چمٹ کر، چھو کر، یعنی جیسے جنات کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا شیطان کسی پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، دورے پڑتے ہیں نا، بعض لوگوں کو جنات پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن علامت نشانی کیا ہوگی؟ مختلف علامات بتائی گئی ہے، جیسے لوگ اٹھیں گے تو فرمایا قیامت کے دن جب سود خور، سودی لین دین کرنے والا، سودی معاملات کرنے والا، جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا میدان محشر کی طرف جائے گا تو بالکل ایسے ہوگا جیسے بدحواس ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، کبھی ادھر کو جھک رہے کبھی ادھر کو جھک رہے، عجیب کیفیت اس کے اوپر جاری ہے۔ تو فرمایا جس کو بدحواس کر دیتا ہے شیطان، من المس، چمٹ کر، اس طرف۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ پختہ بات ہے، بیع، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت، مثل الربا، سود کی طرح ہے۔ اب دیکھیں نا، آدمی جب گناہ کے ماحول میں رہتے ہیں، الٹا کہ ان کو یوں کہنا چاہیے تھا، بھائی جب ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں نفع ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے۔
یہ بات کہتے تھے، بات سمجھ میں آتی کہ سود بھی تو، ربا بھی تو کس کی طرح ہے؟ بے کی طرح ہے۔ بے جب جائز ہے تو ربا کو بھی جائز ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، بیع بھی تو سود کی طرح ہے، اس کا مطلب سود صحیح ہے، زیادہ صحیح ہے۔ جب آدمی کا دماغ بن جاتا ہے نا، سوچ، جس ماحول میں انسان رہتا ہے اور جو انسان کی سوچ بن جاتی ہے، وہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو نکالنا۔ جو مشرک آدمی ہوتا ہے نا، وہ جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے، آپ ہزار بار کتنی بڑی ہندو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تعلیم یافتہ، لیکن آپ کتنا بھی سمجھا دو وہ نہیں سمجھے گا۔ وہ شرک پر اپنے ذرائع کا ہوا میں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط۔ اسی طریقے سے دنیا میں کسی کو بھی دیکھیں، یہ جو سیاست کے میدان میں گھسے میں بالکل ایک نشے کی حد تک، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے نا تو بیوقوف ہے، یہ تو عقل سے فارغ ہے، ہم بہت عقل مند لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی کاروباری دنیا میں ہوتا ہے، لین دین معاملات کرتا ہے، اس کو اصول کی بات کہتے ہیں، اس کو معاملات کا پتہ نہیں۔ اب ہمارے پاس ایک جھگڑا آیا ہے، معاملہ ہے، اب وہ بار بار فون کرتے ہیں، اب پھنس گئے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو کسی کی باتوں میں آتا نہیں ہے اور یہ اصول کا فیصلہ کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے کہ یہ فیصلہ شریعت سے ہٹ کے عام جرگے کی طرف کیسا چلے جائے؟ کہتے یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ بھائی شریعت اور جرگے میں فرق کیا ہے؟ جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، یہ میری کسی نے اٹھا لی، یہ میری چیز ہے، کسی نے اٹھا لی۔ اب شریعت میں مسئلہ آ گیا کہ بھائی کسی کا حق واپس دے دو، جرگے بھی ہی کہے، وہ کہے گا نہیں، جرگے میں لے جانے کا مطلب میرے مقصد کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے عدالتوں میں حق اور باطل کا مطلب، وکیل کرو، جس کا وکیل جیت گیا پلہ باری ہو گیا۔ یہ چیزیں دماغ الٹا ہو جاتا ہے، سوچ الٹی ہو جاتی ہے۔ حق دین نام ہے حلال و حرام کا، جائز اور ناجائز کا، یہ اصل دین ہے۔ جائز جائز ہے، آپ کسی کا حق دبا دیے کہ ابھی ہمارے سرکاری اداروں میں جتنا بیٹھ کے لین دین کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارا حق، وہ ان کا ذہن یہ بن گیا کہ ہمارا حق ہے، ایک سوچ بن گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اب انہوں نے دیکھو الٹی بات کی، جب ان کو کہا گیا کہ سودی لین دین مت کرو، ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے الٹا کیا کہہ دیا؟ قالو، کہنے لگے، انما البیع مثل الربا، پختہ بات ہے کہ خرید و فروخت، تجارت بھی تو کس کی طرح ہے؟ سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جا، اب دیکھیں اصول کیا ہے، مین مسئلہ ایک ہے سود ربا، ایک ہے تجارت حلال کمائی۔ اب سود کی بنیاد ہے خود غرضی پر، اس کے پیچھے خود غرضی ہے کہ میں یہ فائدہ کسی کو، ایک تو تجارتی میں لین دین کر رہا ہوں نا، میرے بھی محنت ہے، آپ کی محنت ہے، کام ہو رہا ہے، اور ایک یہ بغیر محنت کے آپ مجھے وہ دے رہے اس کا، اور اس پہ جو ہے مجھ سے منافع لے رہے ہیں۔ تو سود کی بنیاد ہے خود غرضی پر۔ یہ اتنے خوبصورت بورڈ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ پیکیج دے رہے ہیں، یہ سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے بڑے مقاصد ہیں۔ اور ایک دفعہ سودی لین کے اندر بھی سودی قرضے لے لیے نا، وہ زندگی بھر کے لیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو پستے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو گرتے دیکھا۔ اب لوگ نہیں سمجھتے، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وقت سمجھاتا ہے، لیکن بہرحال انتہائی مجبوری ہو۔ ایک تو آج کل کا نظام ہے، اگر لوگ کریں گے بہت ساری چیزوں میں ہم پھنس گئے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ غیر اختیاری معاملات میں فتویٰ لینا چاہیے، ہمارے بس میں نہیں۔ اگر ہم یہ کہ ہر چیز ختم کر دیں، اب نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج کل آئینی ترمیم آیا ہے اس میں لکھا ہے زندگی بھر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، محنت کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے محنت کی ہے، لگے ہوئے، لیکن تقی عثمانی، مولانا تقی عثمانی صاحب نے اتنی محنت کی، اور شریع جو ہے نا وہ اس سے عدالت سے فتویٰ جب جاری کرا دیا کہ بھائی سود منع ہے۔ کیا ہوا؟ اس لیے کہ نظام ان کے ہاتھ میں، آپ نہیں نکل سکتے۔ جب تک یہ نظام ختم نہ ہو
آپ نہیں نکل سکتے، افغانستان کے لوگ نکل سکتے، انہوں نے اپنا نظام قائم کر دیا، وہ جس طرح کا چاہے نظام بنا، ہمارے اوپر انگریزی نظام مسلط ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم الگ نہ، ہمارے حکمران یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کو ایجوکیشن تعلیم پر، آپ اسپتالوں میں جائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، مخلوط نظام نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہمارے یہاں کی ثقافت نہیں ہے، بر صغیر کی، یہ ہماری اسلامی ثقافت نہیں ہے، یہ انگریزوں کا نظام ہے، ہم اس میں پھنس گئے جال میں۔ اس سے تب نکلیں گے کہ جب یہ نظام ختم ہوگا۔ فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس شخص کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آیا، رکا رہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا، جو پہلے لین دین کر چکا ہے سودی، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ، اور علم آنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد، نصیحت ملنے کے بعد، وَمَنْ عَادَ، جو واپس لوٹا سود کی طرف، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ ہیں اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں آگ کے اندر ہمیشہ تو وہ رہتا ہے جو کافر ہو، مشرک ہو، یہاں سود خور کے لیے کیوں کہا؟ سودی لین دین کرنے والے کے لیے۔ دیکھیں دو شکلیں، ایک ہے سودی لین دین کرنا، اس کو غلط سمجھنا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے سودی لین دین کرنا، اس کو حلال سمجھنا۔ حرام کو حلال، حلال کو حرام سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہتے کہ یہ حلال ہے پھر یہ خطرے والی بات ہے، سود بھی کر رہا ہے اور کہتے یہ حلال ہے پھر یہ غلط ہے، وہ کافر ہو گیا، ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر وہ حرام سمجھتا ہے، سود میں مبتلا ہے، تو وہ گناہ میں آئے گا، فسق میں آئے گا۔